اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1975 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 65 سے ہو رہا ہے. 16/65 بات شروع ہوئی تھی اور تنجیز یادداشت کے لیے عرض کر دیں آیت 53 سے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ پورا درس اس آیت کے 4 الفاظ میں محصور ہو کر گیا تھا. بڑی بنیادی چیز، یعنی قرآن کا معاشی نظام جس بنیاد پر استوار ہے وہ بنیاد ان 4 لفظوں کے اندر تھی. اور یہ سورہ النحل وہ تفریح آیات جو قرآن کہتا ہے اس انداز سے ادھر ادھر سے پھرا کے اسی نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے. یہاں پھر بات اسی کی اگلی تفصیل یا تشریح میں سامنے آتی ہے تو اسے دوہرا دوں. وہ جو 4 لفظ تھے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ ہے نقطہ ماسکہ آپ کے آگے معاشی نظام کا کہ زندگی کی جتنی سہولتیں، آسائشیں، سامان پرورش، تربیت، نشو و نما، ہر چیز اس لفظ نون عین میم کے مادے میں آ جاتی ہے. بلکہ اس میں تو یہ سہولتیں اور آسائشیں ہی نہیں بلکہ بلندیاں اور مناظر بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر جس ساز و سامان سے حاصل ہوتی ہیں وہ تمہاری اپنی نہیں ہیں، نہ تمہاری زر خرید ہے، نہ کہیں سے تم نے جا کے دی ہے، نہ اپنی پیدا کردہ ہے. یہ ساری خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے. ہاں وہ باہر کی دنیا میں سامان رزق کے اسباب اور ذرائع اور وسائل ہوں یا انسان کی اپنے اندر وہ صلاحیتیں اور استعداد ہو کہ جن سے وہ اس رزق کو حاصل کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے اندر کی صلاحیتیں اور باہر رزق کے ذرائع اور اسباب بنیادی طور پر یہ سب خدا کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، بلا بغض و معاوضہ دیے ہوئے. لہذا تم ان میں سے کسی شے کے مالک نہیں ہو سکتے کہ یہ تمہاری ہے نہیں. بنیاد ہے یہ. بس ایک ہی چیز ہے جو انسان اپنی طرف سے اس میں صرف کرتا ہے وہ ہے اس کی محنت، اس کا لیبر. تو لائسن انسان الا ما سعی، وہ تو ہے ٹھیک تمہارا. اور یہ باقی جتنا کچھ ہے یہ تمہارا ہے نہیں. فمن اللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہے ساری بنیاد کا ہے قرآن کے ماضی نظام. اس پر اگر ایمان ہے تو پھر یہ نظام قائم ہو سکتا ہے. یہ چیز اگر نہیں ہے، اسے اپنا ذاتی سمجھ لیا ہے، پرائیویٹ پراپرٹی اس کو تسلیم کر دیا گیا ہے. یہ ہے نظام سرمایہ داری کی بنیاد. وہ جو اس کے الرغم بالمقابل اس نے قانون کی بات کہی وہ بھی 4 ہی لفظ ہیں جو اس نے یہ کہا تھا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، علم عندی. یہ میری ہنر مندیوں کا نتیجہ ہے جو کچھ میں نے یہ حاصل کر رکھا ہے. یہ ہے جی 2 بنیادیں ہیں حقیقت میں. لمبی چوڑی بات ہی کچھ نہیں ہے اس میں. انہیں بنیادوں پہ 2 مختلف متضاد عمارتیں استوار ہوتی ہیں. ایک عالمگیر نظام ربوبیت کی، دوسری عمارت کو یکساں تقریب کی اور فساد کی، ناہمواریوں کی. تو یہ جو چیز ہے فمن اللہ، بس اس کی تشریح یہ چلا جاتا ہے مختلف آیات کے اندر جو اس صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی. جہاں تک ذرائع پیداوار کا تعلق ہے وہ کہتا ہے ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں انہیں تم خود پیدا کر سکتے ہو کسی طرح سے. اس دور کی بات ہی نہیں کہ جب ابھی پیدا کرنے کے ذرائع لوگوں نے نہ ایجاد کیے تھے نہ ان کا انکشاف ہوا تھا. بڑی سادہ سی زندگی تھی. آج 20ویں صدی کے اندر بھی جب آپ کی
سائنس اور اس کے اکتشافات اتنے آگے جا پہنچے ہیں، آج بھی یہ حقیقت ہے کہ دیکھو تو صحیح دنیا کیا بات، یعنی کہنے کو تو یہ یوں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے کھیتی باڑی کے چند مسائل ہیں جنہیں بیان کر کے ہے قرآن، یہ کھیتی باڑی کے چند مسائل نہیں ہے، وہ اپنی وہ جو بنیاد ہے اس کی من اللہ، یہ اس کی تشریح دیے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ کرو ترتیب کون کر سکتا ہے اس کی، واللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش ہوتی ہے، یہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے کہا گیا ہے، یہ ساری پیداوار ہے، اس کا راج اس میں، آپ کہیں گے نہیں سب دریاؤں سے بھی تو پانی آتا ہے، کنویں سے بھی تو پانی ہم پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو اس کا نظام ہے آپ پاکی کا، اگر سمندر سے یہ عمل کشید جو ہے سورج کی کرنوں کے ذریعے سے جو اوپر اٹھتا ہے، سارے سال سے سارے جتنی چیزیں جس سے جو ایک چیزیں کہیں کسی زندہ چیز کے اوپر پڑ جائے سمندر کا پانی، سمندر کے پانی کا جھلک سے رہ جاتی ہے، ایک گھونٹ پی نہیں سکتا انسان، وہ پانی ہے آپ کے یہاں اس زمین پہ، اگر وہ اعلیٰ حال ہی رہنے دیا جائے، نہ پینے کو آپ کو ملے، کھیتی باڑی تو بہت دور کی چیز ہے، یہ نظام آب رسانی کہ وہاں سے عمل کشید کے ذریعے سے، تفسیر بھی نہیں، اس کشید کے ذریعے سے یہ صاف مصفا پانی تمام چیزیں جو ہلاکت انگیز ہیں وہ ساری وہاں رہنے دی جاتی ہیں اور یہاں سے پھینک کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ہے وہ آپ کے یہاں کے ریزروائر جن سے پھر سارا نظام جاری، ہاں وہ بارش کے ذریعے سے فوری طور پہ آ جائے، یا وہ فالتو جو اس کا فاضلہ علی الافو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف کی شکل کے اندر منجمد ہو کے جمع ہو جائے، پھر وہ گرمیوں میں پگھلتا ہوا آپ کے دریاؤں میں اور نہروں میں آتا چلا جائے، ہاں وہ پھر زمین کے اوپر برف سے زمین کے اندر جذب ہو کے کنویں کی چاہ میں جا پہنچے، کہیں بھی ہو، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سمندر کا پانی تو جس کا ایک گھونٹ بھی جو ہے وہ ہلاکت ہے ہر چائے زندہ کے لیے، وہ سارا بنیاد ہے آپ کے ہاں کی زندگی کے وسائل، انزل من السماء ماء، یوں ہی بات کہہ کے آگے چلا گیا قرآن، عجیب چیز ہے یہ صاحب رسانی کا آج تک بدل ہی نہیں معلوم ہوتا، بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمندروں کے کنارے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ کشید کا جو عمل ہے اس کے ذریعے سے پانی کو اس طرح بھاپ بنا کے صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پاؤنڈ پانی حاصل کرنے میں صرفہ کتنا آتا ہے، رکھی گوبل ہی نہیں ہے، اور یہ بغیر تمہاری کسی قسم کی کاریگری کے یہ سب کچھ اب خود ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسا چاہیے کہ یہ بنیاد جو ہے آپ کے ہاں زمین سے یہ سب رزق حاصل ہونے کی اور تمہاری زندگی کے لیے جو پانی کی ہے وجعلنا من الماء کل شیء ہے، یہ قرآن کہتا ہے، تو زندگی کا مدار پانی پہ ہے، لیکن وہ پانی جو صاف اور مصفا کیا ہوا تشہیر کیا گیا پانی اس میں ہے، سمندر کے پانی کے پہ نہیں ہے، اس لیے سمندر کے پانی کا ذکر نہیں کیا گیا، انزل من السماء ماء، اور یہ ہے وہ ماء جس سے احیا بہ الارض بعد موتها، زمین مردہ میں جو زندگی پیدا ہوتی ہے اثر نو وہ اس پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ پانی وہاں نہیں رہتا تو وہی زمین مردہ ہوتی ہے جسے بنجر کہتے ہیں آپ چور کہہ دیتے ہیں، اس سے اسے زندگی ملتی ہے، تو کیسا بتاؤ تو صحیح اس میں کون سی چیز تمہاری پیدا کرنا ہے، پھر اس زمین سے پہلی چیز انا فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، وہ یعنی بات جو تھی اس میں کون سی ایسی غور و فکر کی چیز ہے جو کہا گیا آسمان سے بارش برستی ہے اس کو زمین سے ریزی پھولتی ہے، فصلیں اگتی ہیں اور ایک داستان بھی جانتا ہے اس کو، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس میں ان کے لیے کہ جو ان باتوں کو غور سے ہوش سے سنتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ کون سی یہ نشانی ہے جو کہا گیا، وہی چیز جو کہا تھا من اللہ کہ جتنا سامان نشو و نما ہے بنیادی طور پہ وہ خدا کی طرف سے خدا کا ہے، خدا کی ملکیت، یہ ہے وہ چیز جو کہا گیا کہ جس میں بھی غور و فکر کرنے والے وہ جو ذرا غور سے سوچ کے سنتے ہیں ان باتوں کو ان کے لیے کس میں بھی حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانی ہے، وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
اور زمین سے ذرا آگے آئیے، یہ مویشی تمہارے یہاں کے دودھ دینے والے جو جانور ہیں وہ انعام کراتے ہیں، ان مویشیوں کو تم دیکھو اس میں بھی کیا لفظ استعمال کر جاتا ہے، یہ عبرت ہے۔ اردو میں تو ہمارے یہاں عبرت، نصیحت، معاذت، کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، بنیادی طور پہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک مقام پہ آدمی کھڑا ہو، وہ ذریعہ جس سے کسی منزل تک پہنچ جائے انسان، وہ ہوتی ہے جسے عبرت کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ذرا یہ کھیل کہلاتا ہے، یہ عبور کر لینا جسے لفظ ہے نا، یہ وہ ہے۔ تو یہ ہوتا کیا اگر وہ درمیان میں عبرت نہ ہو جس کا نام پل ہے، اس کنارے پہ آپ کھڑے ہوں دوسرے کنارے پر پہنچ نہیں سکتے، مقصود بھی ذات نہیں ہوتا، یہ پل کسی دوسرے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یہ عبرت۔ اس نے کہا مویشی جو ہے مقصود بھی ذات نہیں ہے، جو کچھ اس کے اندر بھی نظام ہے ہمارا، وہ بھی کسی حقیقت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس پل کے ذریعے سے پار جائے، وہاں جا کے وہ حقیقت آ جائے گی تمہارے سامنے، جس کو ہم نے اپنا معاشی نظام کہا۔ کیا کہا؟ کامن اللہ، بات وہ کہی ہے نا ہم نے، اس بات تک پہنچنے کے لیے یہ تمہارے سامنے جو معاشی چل رہے ہیں یہ بھی ایک پل ہے حقیقت میں، مقصود بھی بات نہیں ہے، وہاں تک بات وہاں تک پہنچے جو خیال فکر تمہارا۔ ذرا غور تو کیجیے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ کہتا یہ دودھ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد پہلی زندگی کا سب سے پہلا سہارا، انسانی بچہ ہی نہیں تمام حیوانات، ان سب کی زندگی کا سہارا دودھ۔ تمہارے لیے بھی غذا کا سامان دودھ، بہترین غذا دنیا کی۔ کہا ذرا فرمائیے تو صحیح، کوئی ہے آپ کے ہاں کی ایسی ایجاد کردہ مشین کہ جس سے آپ یہ دودھ بنا لیں؟ یعنی دودھ سے دودھ بنانے والی بات کی مشین نہیں ہے، وہ گلیسے وغیرہ میں جو بنا رکھی ہے، یا وہ راستے میں گڑی ہوئی مشینریاں جو ہمارے گوالوں کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ خالص دودھ جو ہے ایک قطرہ دودھ کا نہیں بنا سکتے، آج تک اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا۔ اور کہتا ہے ذرا غور تو کیجیے بنتا کہاں ہے؟ یہ غذا معدے میں پہنچ کے جس شکل میں تبدیل ہوتی ہے، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے جو کھایا پیا ہے وہ بھی پیسے کے لیے ہوتے، اس غذا کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک تو خون بن جاتا ہے، کہا ذرا دیکھو تو صحیح خون کو چاہتا ہے جی پینے کو، دوسرا حصہ اس کا غلاظت بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہی میں سے آپ سوچو تو صحیح، انہی میں سے ایک وہ چار ہے جسے تم دودھ کہتے ہو، وہ ان میں سے اندر ہی اندر کسی طرح سے تبدیل ہو کے بن جاتا۔ کیا مشینری اندر فٹ کی ہوئی ہے، تمہاری ایجاد کرنا ہے یہ مشینری، تم تو سمجھ بھی نہیں سکے آج تک کہ یہ بنتا کس طرح سے ہے۔ یہ ساری اناٹمی جو ہے تشریح الابدان ہمارا، جس میں انسانی کی چیز کھاڑ کے ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی۔ یہ مرد کا جسم، عورت کا جسم، اناٹمی کے ذریعے سے تو اندر دیکھیے کہ تھوڑے سے گلینڈ ہوتے ہیں جن کا کچھ اختلاف، وہی غذا جو ہے اسی سے یہ دونوں چیزیں مرد میں بھی بنتی ہیں، مردوں میں بھی بنتی ہیں، وہی خون اور وہی اس کے ریزا والا فضلہ جسے آپ کہیں گے، وہی چیز عورت کے جسم میں بھی بنتی ہے۔ جس کے اندر وہ دودھ نہیں پیدا ہوتا وہاں وہ سارا کا سارا دودھ پیدا ہو جاتا۔ یہ ایڈیشنل مشینری جو ہے اندر یہ کہیں نظر نہیں آتی، یہ چینج کس طرح سے ہوتا ہے، یعنی ہوتا تو ہے وہاں کہا نہیں سکتے، یہ ٹھیک بات ہے۔ کہا یہ اندر کلر کس نے فٹنگ کی ہوئی ہے، ان چیزوں سے اس قسم کی چیز کا پیدا ہو جانا جس کے اوپر پہلا تو وہ پانی کا ہے، ہر زندہ شے کا مداد پانی کے گھونٹ،
اگلی چیز نشو و نما کی آ گئی زندگی کے بعد. نشو و نما میں بنیادی طور پر یہ دودھ ہے تو کہا دیکھو تو یہ دودھ کیسے بنتا ہے تمہارا بنایا ہوا یہ دودھ. بلا مل جو معاوضہ ملتا ہے جو اس کا معاوضہ اس کی قیمت جو ہے وہ تو آگے چل کے ہمارے نظام سے آتی ہے نا. ہمارا جو نظام اس کے نظام کے تابع تو مفت ملتی ہے. وہی روٹی کھا کے زندہ رہنا ہوتا ہے. وہ تو زندہ رہنے کے لیے کھایا پیا جاتا ہے نا. اسی میں سے جو دودھ بن جاتا ہے وہی چارہ جو گالوں کو دیتے ہو وہی چارہ گائے کو تم دیتے ہو. اس میں سے اتنا دودھ تمہیں ساتھ مل جاتا. یہ نعمت نمٹنا ہے یا نہیں تمہارے. دودھ ملتا ہے خالص خالص ہوتا ہے. ان چیزوں میں سے کوئی چیز جو پھینک کے باہر نکال لی جائے. خدا ہے یہ نہیں ہے کہ باہر سے ہم ڈھول دیتے ہیں. یہ گوالوں کا دودھ تو نہیں جو باہر سے ڈھولا جاتا ہے اور وہ پھر دوسرے کا من بنتا ہے. خالص اسی میں سے یہ نکالا ہوا دودھ. سارے دودھ ذرا اتنی سی چیز دیکھیے کہ ہوتا یہ دودھ ایسے کا ایسا ہوا اور ہوتا یہ سرخ رنگ کا یا ہوتا یہ سیاہ رنگ کا. کتنی گھن آتی ہے اس سے. سوانے نشو و نما بھی دیا جا رہا ہے اور اس میں وقت کی تقسیم بھی ساتھ اس میں ہے. اور اب تو کمی ہمیں مظفر نہیں آتا. دودھ بڑا لذیذ ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ خالص دودھ کی خوشبو بھی ہوتی ہے تو آپ کو کیا پسند ہے کیونکہ اس میں سے تو بدبو ہی ہوتی ہے. لذت بھی اس میں نہیں ہوتی. خالص سارے بھی اور آگے چلیے. ومن ثمرات النخیل والعناب تاکہ یہ درخت پھلدار کھجوروں کے درخت انگوروں کے درخت اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے بیج کے بغیر آج تک کچھ نہیں اگا سکے. اور بیج کسی سائنسدان کا پیدا کرنا نہیں ہوتا. پیدا کر ہی نہیں سکا آج تک کوئی. یہ ٹھیک ہے کہ اس میں ان چیزوں سے نشو و نما دے کے پھل زیادہ حاصل کر لیے پیداوار زیادہ حاصل کر لی. وہ جو بنیاد ہے پھل اور پیداوار کی جسے آپ بیج کہتے ہیں آج تک کوئی سائنسدان بیج ایجاد نہیں کر سکتا. بیج کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ کہتا رہے سوچے تو صحیح یہ جو اتنا سا بیج ہے وہ اتنے سے بیج سے یہ سارا کچھ پیدا کرتا چلا جانا پیدا کرتے چلے جانا. اس میں تو تمہاری محنت کا دخل تو ہوتا ہے. وہ یہی ہے کہاں تمہاری وہ صحیح تو ہوتی ہے. اس میں تو پانی دیتے ہو اس میں وہ کھیتی کرنے کے لیے ہم چلاتے ہو پٹواری کرتے ہو. یہ سارا کچھ یہ جو بنیاد ہے اس کی بیج میں سے جو درخت بنتا ہے درخت میں جو پھل لگتے ہیں پھلوں سے تمہیں جو رزق ملتا ہے یہ مشینری تو تمہاری ایجاد کرنا نہیں. بنا ہی نہیں سکتے تم اس قسم کی مشین. کوئی مشینری نہیں ایجاد ہوئی جس میں نے عرض کیا ہے کہ بیج کے بغیر کہیں سے پودا یا کوئی درخت اٹھ سکے یا فصل ہو سکے یا جو کچھ تم بیج میں بوتے ہو اس سے الگ پھل لے لو. وہ تشریح ہوئی جا رہی ہے کہ جتنی نعمت کی چیزیں ہیں فمن اللہ یہ چیزیں پھر اس میں سے تمہارا استعمال ہے جس میں فرق پیدا ہوتا ہے. یعنی بات تو یہ کر رہا تھا جاتے جاتے دو لفظوں میں بات یہ کیا گیا من ہو سب کا خزون من ہو سکرم ورزقا حسنا. یہ کھجور اور یہ انگور تم میں سے ہر ایک کے پاس آتے ہیں. اب اس کا استعمال ہے جو فرق کرتے ہیں. کوئی ہے کہ اس سے شراب پھینک لیتا ہے تقسیم کر لیتا ہے نشاور چیزیں اس سے بنا لیتا ہے. اب یہ دیکھیے قرآن کا انداز ہے سیدھی سی بات ہے. دوسرا کہنا چاہیے تھا کہ کھانے پینے کے بھی کام تمہارے آتے ہیں. دوسرے کو کہا ایک کو کہا سکرن نشا دوسرے کو کہا رزقن حسنا. سکر رزق حسنا نہیں ہے. کس طرح تمہیں کرتا چلا جاتا ہے ان چیزوں میں. بہرحال
یہ چیزیں بھی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں ہے. ان کی جانے کا لآیۃ لقوم یعقلون، حالانکہ اس میں بھی کسی عقل و فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیکامی عرب جانتا ہے اس چیز کو، بیج بو دیجیے، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، لے آتے ہیں. کوئی اسے گلاس لا کے اس میں سے کوئی شراب کی چیز بتی پیدا کر دیتا ہے، گھاٹے پیتے لیے اس میں ان سے کون سی بات ہے؟ بیکامی یعقلون. ذرا کے فکر سے کام دیجیے، وہ اسی نقطے کو پہنچایا چلا جا رہا ہے. قال اللہ، سوچو تو صحیح، اس کا نظام ہے جو یہ چیزیں تمہیں دے رہا ہے کوئی کاریگری ایسی تم نے کہ بیچ سے لگا دیا کہ پیدا کر لو. قال اللہ، چلے گئے آگے چلیے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ ہے وہ جہاں سے سورت کا نام آیا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. اب بات ہے آگے تھی ہے شفاء للناس، اور آخر میں وہ یہی بات ہے کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. پھر وہی بات آ گئی. شاید کی مچھلی، اس کا تھپا، اس میں سے شاید نکلنا، اس میں کسی غور و فکر کی ضرورت ہے؟ یہ سارے جال بچانی لگا رہے ہیں، ان سبوں سے شاید نکال لیتے ہیں، وہ خود ہی لگا دیتی ہے. آج کہا نہیں، بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے اس میں، اور خاص طور پہ اس کے لیے تو لفظ کا اوہا آیا ہے. وہی کی ہے خدا نے اس کی طرف. یہ وہی کا لفظ شہد کی مچھلی کے لیے نہیں ہے. اوہا ربوں کا لفظ سما بھی آیا ہے، ہر اس کے لیے بھی ہے جو نہ ربا کا اوہا ہے. یہ اشیاء کائنات کے اندر جو چیز جبلی طور پر رکھی جاتی ہے، ان کی فطرت میں رکھی جاتی ہے، وہ جو انہوں نے علم کسب و ہنر سے حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا، ان کے اندر خدا کی طرف سے یہ چیزیں رکھی گئی ہوتی. ان چیزوں کو وحی کہا گیا ہے. اشیاء کائنات کی طرف جو چیزیں جبلت جسے آپ کہتے ہیں، یہ جانداروں کے اندر انسٹنکٹ جنہیں کہتے ہیں، یہ ان اشیاء کی فطرت جسے کہتے ہیں. یہ پانی کی فطرت ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی روک نہ ہو تو وہ نشیب کی طرف بڑھتا ہے، وہ خاص درجے پہ جا کے زفر بن جاتا ہے، جم جاتا ہے. جو کی فطرت ہے کہ اس میں کوئی پودا پیدا ہوتا ہے، اس میں جو لگتے ہیں. بکری کی ایک اپنی فطرت ہے کہ گھاس کھاتی ہے، شیر کی اپنی فطرت. یہ ساری چیزیں جو ہیں آج خود ان کے اندر پیدائش سے ہی جو چیز موجود ہوتی ہے، اسے بھی خدا نے وہی کہہ کر پکارا ہے، خدا کی طرف سے دی ہوئی ہدایت. یہ تمام خارجی اشیاء کے اندر آج خود ہوتی ہے، ہر بچے میں پیدائشی طور پر ہوتی ہے. مرغی کے بچہ جو چوہا نکلتا ہے، اس کو اپنے طور پر پیدائش کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے پانی کی طرف نہیں جانا. بچ کے بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی کہ میں نے دوڑ کے پانی کے پاس چلے جانا. ان چیزوں کو بھی قرآن نے وہی قرار دیا ہے. وہ ڈائریکشن زندگی کی کہ جو خدا کی طرف سے دی جاتی ہے. اب خدا کی طرف سے دی جانے کا جو ذریعہ ہے اس میں ذرا فرق پڑے گا آپ انسانوں کی زندگی میں، اور ان میں ڈائریکشن یا ڈائریکٹو جتنے بھی یہ ہیں، یہ سارے خدا کی طرف سے جو دیے جاتے ہیں، اسے وہی کہہ کر پکارا گیا. یہ انسانوں کی طرف جب آئے گی وہی، اس کے لیے میں الگ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایسی نہیں کہ ہر انسانی بچے کے اندر رکھ دی گئی ہو. وہ ایک خاص مخصوص برگزیدہ ہستی کو دی جاتی تھی وہ وہی، اور وہ انسانوں تک پہنچاتا تھا. یہ ہے وہ وہی جو انبیاء کو ملتی، جو غیر اجنبی کو خدا کی طرف سے براہ راست نہیں مل سکتی. کسی غیر اجنبی کو کسی نبی کے مخاطب سے ملے گی یہ وہی. یہ جو قرآن میرے سامنے ہے، یہ خدا کی طرف سے ادا کردہ وہی ہے. مجھے براہ راست حاصل نہیں یہ ہوئی، بکری کے بچے کی طرح یا چوزے کی طرح میرے اندر پیدائش سے یہ چیز نہیں تھی. یہ ایک پیغمبر کی وساطت سے ملی ہے. ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ وہی جو انسانوں کی طرف خدا دے.
اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں یہی وہ جو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ ہاں صاحب وہ غیر نبی کو بھی وہی ملتی ہے. دیکھو نا میں موسیٰ کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہی کی حواریوں کی طرف خدا نے کہا وہی کی. چلیے صاحب دو آیتیں کوٹ کر دی, ان کو پتا ہے کہ ان بیچاروں نے کبھی قرآن کا تو مطالعہ نہیں کیا, وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہاں صاحب لفظ وہی تو ہے, وہ عربی زبان جو ہے اس سے نابلد نہیں ہے. یہ تو دھوکہ دیتے ہیں, ان کو پتا ہے یہ باطنی علم نہیں ہے. عربی لغت کے کتابوں کے اندر میں لکھا ہوا ہے یہ چیز. تو عرب یہ اس معاملے کو یوز کرتے تھے, کوئی حکم کسی دوسرے کی طرف جو بھیجا جائے خواہ کا کوئی ذریعہ ہو تو وہ وہی کہتے تھے. موسیٰ کی طرف خدا نے اپنے کسی برگزیدہ انسان کے ذریعے سے ایک بات بھیجی, عربی قاعدے کی روح سے اسے آ جائیں گے. کسی ایک چیز کے ذریعے کوئی خبر دوسرے تک پہنچنا شرط اس میں یہ ہے کہ اسے علم ہو جائے کہ یہ کس کی طرف سے آئے, یہ شرط تھی اس میں. عربوں کے یہاں اسے ضرورت ہے کسی ذریعے سے کسی کی طرف کوئی حکم بھیجنا بشرطے کہ اسے علم ہو جائے کس نے بھیجا. یہ وہی کہلاتا ہے. موسیٰ کی طرف وہی حواریوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ ان کے وہ مصاحب یا حواری یا صحابہ یا مومن ہے, نبی کی موجودگی میں درمیان میں بیٹھے ہوئے ان کی طرف الگ جو وہی ہو. اگر ان کا یہ مان لیا جائے کہ خدا کی طرف سے براہ راست ان کو بھی جبریل آ کے وہی دیتا تھا تو یہ عجیب وہی تھی کہ ایک نبی بیچ میں بیٹھا ہے, اس کو تو نہیں بتایا جاتا. اور یہ جو اس کے آگے وہ مومن کی جماعت مومن ہے ان کی طرف براہ راست آ کے وہ جبریل کو کیا جاتا ہے, کہنے نہ دیکھنا کہنے دسیا ہی نہ بتایا جاتا ہے. یہ سب اس لیے انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ناواقف ہیں. جبھی دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا حواریوں کی طرف وہی, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں درمیان. تو اوہا کے معنی عربی لغت کے اندر کوئی حکم جو کسی کی طرف کسی ذریعے سے بھیجا جائے بشرطے کہ اس کو علم ہو جائے کہ یہ فلاں کی طرف کیا ہے. عرب اسے وہی سے تعبیر کیا کرتے تھے. ان کے لغت میں یہ چیزیں موجود ہیں. میرے لغت میں جو میں نے دی ہیں میں نے مجھے کوئی وہی جبریل کی نہیں ہے معاذ اللہ. یہ عربی زبان کے جو لغت ہیں انہیں کے اندر سے یہ چیزیں آئی ہیں. بات میں کہہ رہا تھا کہ اس ضمن میں وہ آؤ ہاں ربوں کا علم نہ ہے, شہد کی مکھی کی طرف بھی ہم نے وہی کی. خصوصیت سے شہد کی مکھی اس زمانے میں تو شاید یہ بات جو قومی یا تفکرون کی بات تھی شاید وہاں نہ سین میں آئی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ آج اتنی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں شہد کی مکھی کی زندگی کے اوپر. یہ لوگ ہیں حقیقت میں جن کو آپ ریسرچ طالب یا محقق کہہ سکتے ہیں, وقف کر دیتے ہیں اپنی زندگی ایک آئٹم کے اوپر. یہ جو وائٹ آرمس ہیں ان کے متعلق اتنی موٹی کتاب ہے, اور یہ شہد کی مکھی کے متعلق جو ریسرچ ان کی ہے یہ ہے قومی یہ تفکرون. یہ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے متعلق میں یہ لڑ جاتی ہے تو منہ سجا دیا گیا اللہ لگا کر. باقی یہ جڑا شاید آ گیا شاید تو کہ جڑا گا ہوتا ہلا ہوتا ہے. اب یہ شاید گا ہوتا سی ہوں مشین کا بنایا ہوں. ان سے پوچھے لے قومی یہ تفکرون, ان کی ریسرچ دیکھیے کہاں تک وہ لے آئے. یہ اندر جو کچھ اس کارخانے کے ہوتا ہے چھتے کے اس کو تو چھوڑیے, یہ جو خود چھتا بنتا ہے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ جو ہیں جی اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس چھتے کے. ہشت پہلو خانے میں اس قسم کے وہ کہتے ہیں کہ باریک ترین جو جیومیٹری کے بنے ہوئے ہیں حالات وغیرہ ان سے بھی اتنے اسپیسیفکیشن کے اعتبار سے نہیں بنتے جس اعتبار سے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ خانے اس کے ہوتے. باہر سے اندر تک جاتے ہوئے جو ان میں اختلاف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے ان خانوں کے اندر. عجیب و غریب ریسرچ صرف خالی چھتے پہ ہوئی تھی. پہلے تو یہ الفاظ لے لیجیے پھر آگے میں چلیں گے. ہم نے وہی کی اس کی طرف سے وہ پہاڑوں میں درختوں میں اور پھر جو یوں ہی مکھیاں پالنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے جو بنا دیتے ہیں بیلے چڑھا دیتے ہیں درختوں پہ یا کسی اور جگہ کوئی چیز جس کو ہم عام طور پہ کٹیا کہتے ہیں. ہم نے وہی کی کہ ان کے اندر گھر بناؤ ثم کلی من کل الثمرات. یہ میں ذرا آگے چل کے عرض کرتا ہوں. پھر ہم نے اس کی طرف وہی یہ کی جاؤ اور ایک ایک پھول سے رس کی.
اندازہ لگائیے آپ، لفظ ہے اگلے، فصلوں کی سبولا رکھتے، سبل سبیل کی جمع راستے، یہ جو راستے تمہیں بتائے گئے ہیں ان راستوں پہ چلو ہمارے قانون کی اطاعت کرتے ہوئے۔ راستوں پہ چلا جاتا ہے یا تو سفر کی طرح، وہ خاص مقصد کے ماتحت خاص قاعدے کے ماتحت سفر کیا جاتا ہے، ایک مقصد لے کے گھر سے نکلنا، سیدھا وہاں جانا، مقصد حاصل ہو پھر واپس آنا، یہ تو سفر ہے۔ یہ ہے جسے کہا ہے فصل کی سبلا ربے سے ذلیلا، ایک ایک لفظ کی آوارگی نہیں ہے اس میں، وہ اگر ذلیلا نہ ہو، اطاعت نہ ہو قوانین کی اور اس میں وہ سفر ہو تو وہ آوارگی ہوتی ہے، اور اگر ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے سفر کیا جائے تو وہ سفر ہوتا ہے بامقصد اطاعت کرتے ہوئے۔ ذرا یہ دیکھیے یہ سلک جو قرآن نے سبل جو قرآن نے کہا ہے، یہ کیا راستے ہیں جو شاید کی مچھلی طے کرتی۔ میں مختصراً عرض کروں گا ان کے متعلق جو ریسرچ ہوئی، ایک مکھی صبح سے شام تک اپنے وزن سے، اپنے جسم کے وزن سے 500 گنا زیادہ وزنی شہد کا مادہ کھینچ کے لاتی، اسے ایک چمچی شہد کی بنانے کے لیے 2000 پھولوں میں سے رس چوسنا پڑتا ہے، اسے 1 پاؤنڈ وزنی شہد بنانے کے لیے اپنے چھتے سے پھولوں تک جانے کے لیے 37,000 مرتبہ ان راستوں کو طے کرنا پڑتا ہے، اور ان کا ایسا فاصلہ جو ان لوگوں نے اس کے متعلق بتایا ہے وہ 50,000 میل کا ہوتا ہے۔ قرۂ ارض کے گرد 2 دفعہ اگر چکر لگایا جائے تو اتنا بنتا ہے یہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبل اور رب کا ظلم، یہ سبل کیا تھا؟ ان سے پوچھو جنہوں نے ان راستوں سے ان کے پیچھے چل چل کے دیکھا کہ یہ سبل کیا ہے، پتہ نہیں وہ ایک پھول یہاں ہے، دوسرا کہاں ہے، تیسرا کہاں ہے، سبل ہے چل رہی 50,000 میل کا فاصلہ۔ اور پھر یہ کس طرح سے طے ہوتا ہے؟ دیوان من اپنے چھتے سے جہاں یہ پھر جاتی ہے سینکڑوں میل کا فاصلہ اس میں ہو جاتا ہوگا ایک دفعہ جانے میں۔ یہ فضا میں وہ جاتی ہے جہاں کوئی نشان راہ نہیں ہوتا، کہیں مائل سٹون نہیں لگا ہوا، کہیں ڈائریکٹو نہیں لگے ہوئے، کہیں نشان نہیں دیے ہوئے کسی قسم، کبھی وہ مشرق کی طرف جاتی ہوگی کبھی مغرب کی طرف، جہاں بھی کہیں وہ پھول کے متعلق کیا سائٹ اس کی ہوتی ہوگی جس کے لیے وہ پھول کی طرف جاتی ہے۔ سینکڑوں میل اس فضا کے اندر جہاں کوئی نشان راہ نہیں ہے، اور ہر مکھی وہاں سے جب بھی ایک وہ قطرہ یا قطرے کا کتنا حصہ اس میں سے لیتی ہے وہاں سے فوراً واپس آتی ہے، اسی چھتے میں کبھی نہیں بھولتی، آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ مکھی بھول گئی ہے کسی دوسرے چھتے میں کبھی گئی، نگاہ اس کی وہاں ہوتی۔ وہی جس کو اقبال ابن صاحب نے کیا کیا کہ طرف در وسط گردوں جگانا، اکیلی تنہا ان فضا کی تہنائیوں کے اندر وہ سینکڑوں میل چلی جاتی ہے، لیکن نگاہ ہوں بچا کے آسمان۔ یہ ہے جی وہ چیز جسے وہ کہہ رہا ہے قومی یا تفکرون، انہوں نے تو صرف فزیکل سائڈ جو ہے اسی کے اوپر یہ فکر کیا ہے، بہت فکر کیا ہے، وہ لوگ پوچھے نہیں قومیں متفکرین تو وہ قومیں، یہ سارا ڈاٹا جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ میری فکر کا تو جیسے کا نتیجہ نہیں ہے، انہیں لوگوں کی ریسرچ کے مقابل ہیں وہ تو جنہوں نے یہ کیا، اور وہ تو اگر یہ کتاب لے کے آپ بیٹھے حیرت میں گم ہو جاتے ہیں اگر جو نظام آتا ہے ان کا، یہ تو ابھی وہ شہد اکٹھا کرنے کی منزل ہے جو آتی ہے۔ کتنا بامقصد ہے یہ سفر، وہی جو ذوالعلم کہا ہے ہمارے قانون کی اطاعت کرتے ہوئے چلی جائے، سینکڑوں میل چلی جائے، جس وقت سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کے تلاش میں وہ نکلی ہوئی ہے، جو وہ حاصل ہوئی سینکڑوں میل کا فاصلہ اسی طرح سے بغیر نشان راہ کے طے کرتی ہوئی اپنے چھتے کے اندر آ گئی۔ عزیزان من بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے، یہی کہا تھا قرآن نے کہ یہ تمہارے لیے ہم نے
قبلہ جو ہے مرکز بنا دیا ہے تمہاری تمام توجہات اور مسائل کا زندگی کے ایک مرکزی نشان. کہا جاؤ اس دنیا کے اندر چلو پھرو عزیزان من. دیکھیے کہ کس طرح سے قرآن نے یہ بات کہی. وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. کہیں کرے گا زندگی کے سفر کے اندر تمہاری نگاہ اس کی طرف رہنی چاہیے. یہ ہے زندگی کا بنیادی نسل. اجتماعی زندگی کا بنیادی نسل ہے. اجتماعی زندگی کی بہترین مثال شہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی. ہم سے بھی تو یہی کہا تھا. وہ یوں ہی نہیں تھا. مدینے میں مملکت قائم کرنے کے بعد بھی جو قرآن نے یہی تو کہا ہے. ہاں قد نرى تقلب وجهك في السماء. وہ رسول کی مملکت وہاں قائم ہو رہی ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح سے تو ایک سب آرزویں اپنے قلب میں لیے ہوئے آسمان کی طرف تک رہا تھا کہ یا اللہ وہ جو چھتا ہے وہ جو مرکز ہے اس مرکز کے اوپر بھی تو تابعیت ہماری ہونی چاہیے. کتنی آرزویں قلب میں لے لیے ہوئے تو آسمان کی طرف تکتا تھا کہ یہ ہو. ہم نے کیا اس چیز کو. وہ مرکز آیا تھا تمہاری تابعیت میں اور اس مرکز کے معنی اب یہ نہیں ہے کہ وہاں جاؤ سال کے بعد اور زمزم کے پانی میں ساری عمر کے گناہ دھو کے واپس آ گئی خریدنے میں مبتلا ہو گئے. کہا جہاں کہیں دنیا میں بھی تم ہو کہا تو میں تم وہاں تمہاری نگاہ اس کی طرف رہنی چاہیے. قبلہ کہتے اس کو ہے جو نگاہ کے سامنے رہے. ہر وقت نگاہ کے سامنے رہے جیسے شہد کی مکھی کی نگاہ کے سامنے کھٹا رہتا ہے. چلی جا رہی ہے فیصلے کے ساتھ بغیر اس پھول کے رس کے لیے ہوئے دھاتی میں. اب آگے چلیے. وہاں سے وہ رس لیتی. یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو مکھیاں ہوتی ہیں کھٹے کے اندر جو باہر جاتی ہیں پھیلی سینکڑوں میل کا سفر کیا وہاں سے جا کے اس میں سے ایک بوند سے کم کا لفظ مارے ہیں کیونکہ نہیں ہے اس لیے وہی جانا پڑتا ہے. ورنہ وہ بوند جو قطرہ ہوتا نہیں ہو تو اس سے بہت کم ہوتا ہے. اس نے جب لیا یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ آج تک کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے نہیں آیا کہ اس مکھی نے راستے میں اس قطرے کو خود پی لیا ہو. بھوک سے مر جائے گی وہ. ہو نہیں سکتا کہ اس امانت میں خیانت کرے. جبھی تو قرآن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنی امانت اس خارجی کائنات کے پہاڑوں پہ اور سماج پہ اور عرض پہ رکھ دی. کسی نے اس میں خیانت نہیں کی. فاحمد الانسان یہ انسان ہے کم وقت جو اس کے اندر خیانت کرتا ہے. انسان ظلم ضرور ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. لکھتے ہیں کہ کوئی کیس آج تک ایسا نہیں کہ کسی مکھی نے اس امانت میں راستے میں خیانت کی ہے. سارا نہیں تو کچھ ہی اس میں سے تھوڑا سا چوس لیا. کتنی بھوک لگی ہوئی ہے. کبھی نہیں ایسا ہوا. کیا تھا نظام میں نے جو عرض کیا تھا قرآن نے جو بتایا کہ یہ تمام چیزیں سامنے اللہ کی طرف سے دی ہے. ہر فرد اپنی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق صحیح کرے. محنت کرے. محنت کرتا چلا جائے. اپنے محنت کے محاسن کو لا کے تو یہ جو قبلہ جسے ہم نے کہا ہے یہ چھتا جو تمہاری ملت اسلامیہ کا ہے اس میں آگے اس امانت کو جمع کر دے. آگے پتا ہے آپ کو یہ کیا نظام ہے ان کا. وہ جو لاتی ہیں وہ لانے کے بعد وہاں جا کے رکھ دیتی ہیں ڈپازٹ کر دیتی ہیں اور آپ باہر چپکے سے جا کے بیٹھ جاتے. اندر ایک سربراہ ہوتا ہے جسے کوئی نہیں کہا جاتا. نظام ان کا اندر یہ ہے. یہ بچے دینے والی مکھیاں وہ سب سے اندر حفاظت میں رکھی ہوئی ہے. ان کے باہر گارڈین ہوتے ہیں. گارڈ ہوتا ہے ان کا کام ہے باہر کے خطرہ جو ہے اس خطرے کی مدافعت ہوتا ہے. ڈنک مارنے والی یہ گارڈ مکھیاں ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں سنگینیں دی ہوئی ہوتی ہیں. وہ وہی ہوتی ہیں. یہ اس کے باہر ہوتی ہیں. یہ سامان نشو و نما آنے کے لیے جن کا ذمہ دیا ہوا ہوتا ہے. یہ جو ہزاروں سینکڑوں میل کا سفر کرتی ہیں یہ ہوتی ہے. یہ اس لانے کے بعد جو کچھ انہیں ملتا ہے یہ لانے کے بعد اس سربراہ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں. وہ وہاں ڈپازٹ کر دیں.
اس ڈپازٹ کیے ہوئے میں سے جو بہترین حصہ اس کا ہوتا ہے نسل و نما کے لیے، وہ جو اندر ہوتی ہیں جنہوں نے یا بھی بچے نہیں دیے یا بچے دے دیے ہیں تو ان بچوں کے لیے یہ اس میں سے تو وہ سارے کا سارا ان کے حصے میں آ جاتا ہے سر. پھر کچھ وہ ملا جلا اور کچھ جو موم ہوتی ہے وہ گارجین کو دی جاتی ہے، اور یہ جو موم اس میں سے ہوتی ہے یہ ان لیبر کو دی جاتی ہے جو باہر بیٹھا ہوا. پھول کا بہترین رس وہاں سے یہ نچوڑ کے چن کے لے آتی ہے اور اس کے حصے میں وہاں سے موم آتی ہے. ہاں ایک تو اس کی ضرورت کے مطابق کتنے سے ملتا چلا جاتا ہے. کوئی مچھلی یہ نہیں کہتی کہ صاحب میں نے جان مار کے محنت کر کے اتنا عمدہ لطیف اور چینی رس نکال کے لائی تھی. وہ تو انہیں دیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے اور ہمیں یہ گاؤں کی روٹی مل رہی. یہ جو ان کے یہاں تقسیم عمل ہے، عجیب چیز ہے کہ ان مکھیوں کے اندر کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے والی مکھیاں جو ہے وہ اپنی استطاعت لیے ہوئے ہوتی ہیں، گارجین اپنے لیے ہوئے ہوتی ہیں، پیدا کرنے والی الگ لیے ہوئے ہوتی ہیں. ہمیں سب مکھیاں ایک جیسی نظر آتی ہیں. کیا کہا تھا قرآن نے؟ برفانا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. یہ جو مختلف قسم کی آپ ان کے اندر ٹیلنٹ، ایبلٹیز، استطاعت، کیپیسٹی، صلاحیتیں دیکھ رہے ہو، اس لیے ہے کہ ایک چھتے کے لیے مختلف کام ہوتے ہیں جو مختلف میں کرنے ہوتے ہیں. یہ اختلاف مدارک اس لیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو رس چوس کے لائے وہ رس ہی اپنا پی جائے کہ میرا حصہ ہے، پرائیویٹ پراپرٹی میری ذاتی ملکی ہے. تھی اتنے آرام لگ بیٹھے ہو چاچے لگ رہے ہیں، جان نام آدمی ہے 37,000 میٹ فاصلہ طے کر کے آئی ہے جی، تھی بیٹھے ہوئے اندر جناب. کیا کہہ گیا قرآن؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. یہ اختلاف مدارج جس لیے ہے تقسیم عمل کے لیے، طبیعت بہتر ہے. یہ اس لیے اس بنا کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے اس میں سے جو میں لایا ہوں یہ میری ملکیت ہے، انہیں نہیں دیا جا سکتا. سوال نہیں. اور اس سارے جتنا بھی ہے اس کے اوپر کنٹرول ایک مرکز ہوتا ہے جس کا کنٹرول سزانے کا جاننا کو متن وسط یقون شہداء علی الناس. تمہیں ہم نے ایک بین الاقوامی قوم بنایا ہے تاکہ تم تمام نو انسانی کے اعمال کی نگرانی کرو. وہ یقون الرسول علیکم شہیدا، اور تمہارے اوپر تمہارا ایک مرکز جو ہے وہ رسول ہے، وہ تمہارے اعمال کی نگرانی کرے. شہد کے پتے کے اندر ایک کوئین ہوتی ہے، سارے اس نظم و نسق کی مالک وہ بیٹھی ہوئی. یہ چھتے کے کھانوں سے لے کے یہ حصول رزق کے لیے اتنی مساعی اور کوشش، آگے اندر جا کے پھر اس میں سے یہ الگ الگ کرنے والی چیزیں کہ یہ شہد ہے، یہ اس کے درمیان کا حصہ ہے، یہ موم کا حصہ ہے. پھر اس رزق کی تقسیم ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق، یہ سارا کچھ نظام جو ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اے ہاں ربوں کا علم. کہا یہی وہی جو ہم نے شہد کی مکھی کی طرف کی، یہی وہی ہے جو قرآن کے اندر تمہارے لیے بھی ہم نے کی ہوئی ہے. اور اب بات سمجھ میں آئی لقوم یتفکرون کی. فی ہے شفاء للناس. ٹھیک ہے، طبی طور پہ اگر دیکھا جائے شہد کے اندر امراض کے لیے بھی شفا کی بات ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوم یتفکرون جو قرآن نے کہا ہے کہ نئے انسانی کے امراض کی شفا اس نظام کے اندر ہے چھتے کے اندر تم دیکھ رہے ہو، آپ جو وحی کی روح سے کام کیا جاتا ہے. یہ شفا صرف بیماریوں کے لیے یہاں نہیں کہا گیا، یتفکرون کی بات ہے. یہ شہد کی شفا جو ذات اعتبار سے یا بیماریوں کے لیے ہے اس میں فکر کی ضرورت نہیں. قرآن کے متعلق بھی تو شفاء للناس کہا ہے قرآن نے. وہ کون سی شفا ہے؟ یہی الفاظ شفاء للناس، یہی الفاظ ہے جہاں شفاء اللہ. یہ ٹھیک ہے، کبھی طور پہ آپ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے، صحت کے متعلق کہہ لیجیے، لیکن یہ جو چیز ہے آیات لقوم یتفکرون یہ شفاء للناس. اور اس لیے بھی کہ بات جو آگے چلتی ہے
اب یہ دیکھیے کہ بارش برسانے سے بات شروع ہوئی، زمین سے فصلیں اگانا، درختوں میں پھل پیدا ہونا، دودھ ملنا، شہد کی چھتے کا پورا نظام سامنے لانا، اور لانے کے بعد کسی قرآن میں ربط نہیں، ربط میں کہاں نظر آ سکتا ہے؟ تیرے دماغ میں وہ کھانا ہو تو کیا کہیے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہا اب دیکھو آؤ اپنی دنیا کی طرف، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکے لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم خبیر۔ انسانی زندگی کی طرف آ جاؤ، بچے پیدا ہوتے ہیں تمہارے ہیں، نشو و نما آتے ہیں، کوئی بھرپور نشو و نما پالتا ہے، یہ تو وفات تم کے معنی وفات پانا نہیں ہوتا، اس کے معنی پورا ہونا بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے معنی پوری شدت جس کو کہتے ہیں جوانی کی بھرپور جوانیوں تک پہنچے، پھر اس کے بعد انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ قوام مزمحل ہوتے ہیں، دماغی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، نسیان و ظہور بھی ہو جاتا ہے، ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جن چیزوں کا علم حاصل کیا تھا وہ چیزیں بھی بھولنی شروع ہوتی ہیں۔ کہتا ہے یہ جو مدارج ہیں ایک انسان کے یا ایک فرد پہ غور تو کیجیے، بچہ بھرپور جوانیوں والا، بڑھاپے کی عمر والا، اقتصاد رزق کے اندر فرق ہے یا نہیں ان میں، ان مدارج کے اندر بچہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ بیشتر اس کا پیداوار کا جوان طبقہ جو ہوتا ہے بھرپور قوتوں والا تباہیوں وہ پیدا کرتا ہے، بڑھاپے میں آنے کے بعد پھر وہ پیدا کرنے کی صلاحیتیں پھر کمزور ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، پھر کمی ہو جاتی ہے۔ کہا بتائیے تو صحیح، یہ جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے اقتصاد رزق کے اندر ان کا، اگر رزق کی تقسیم جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہو کہ جو کماتا ہے یہ اسی کا ہے، یہ پوری نو انسانی جو ہے اگر کو جائے اس کا بچے کو تو جو ہی کچھ نہ آگے شام کو تم پوچھو نا کہ وہ اپنی بیوی سے کہ تم سے کہتی ہے کہ داؤ کے دودھ کے لیے پیسے کیا کمائی کرتا ہے یہ جوان بیٹا جب نہیں کمائی کرتا تو آپ پوچھتے ہیں پھر اتنا بڑا ہٹا کٹا ہو گیا کماتا کیوں نہیں تھی؟ اور جو پھر بوڑھا باپ ہو جاتا ہے اس کے لیے پہلی چیز دوائی کی ضرورت جو پڑتی ہے۔ کبھی آ کے میں سعادت مند بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، یہ دودھ کے ڈبوں کے پڑے ہوئے بچوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے یہاں وہ تعلق ہی نہیں رہتا جو باپ اور ماں کے ساتھ رہنا چاہیے، مکینیکل ہو جاتا ہے۔ باپ کے ساتھ تعلق بیٹے کا اتنا ہی ہوتا ہے جیسا بینک کے مینیجر کے ساتھ ہوتا ہے، فٹ بازی کہتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہو کہ ایک ہی فرد کی زندگی کے اندر اقتصاد رزق کی صلاحیتوں میں کس قدر فرق آتا چلا جاتا ہے، بچپن سے بڑھاپے تک۔ کیا خیال ہے اگر یہ نظام نہ ہو جو چھتے والا تھا، کوئی بچہ زندہ نہ رہ سکتا، پرسنل پراپرٹی اگر کہتے ہو تو پھر یہ تو ساری جوانوں کی ہو سکتی۔ دیکھا آپ نے کہ وہ جو قوم متفکرین کے یتفکرون کے متعلق بات کہی تھی، فیہ جو باؤد میں ناز کہا تھا، پہلی مثال آ کے دی ہے انہوں نے، یہ انسانی زندگی کے اندر ایک فرد کی کسب رزق کی صلاحیتیں اور استعداد کے اندر جو فرق آتا چلا جاتا ہے، پتہ دیکھا تم نے؟ اب دیکھیے جناب آئی وہ بات، وہ عظیم آیت جو اسی کی تشریح میں اب نعمت من اللہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ تو یہ ہے وہ چیز، اقتصاد رزق کی صلاحیتوں کے اندر جو تمہیں اختلاف نظر آتا ہے، یہ وہ نظام ہے جو شاید کی مکھی کے چھتے کے اندر قائم ہے۔ اگر یہ باہر جانے والی مکھیاں جو ہیں وہ بچے دینے والی مکھیوں کی طرح ہی بوجھل ہو کے بیٹھ جائے، چھتے ختم ہو گئے۔ کہتا یہ چیز تو اس کے لیے ہے۔ اب آگے آئی وہ بات نظام کی، فَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ کہتا پھر اس کے بعد تمہارے نظام کے تابع ہوتا یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ لوٹ کھسوٹ کے یا کما کے کسی طرح لے آتا ہے وہ اسے اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اتنے لوگ جو اس کے ساتھ اس کے ماتحت اس کے زیر نگرانی یا اس کی کوآپریشن میں کام کر رہے تھے
یہ کبھی نہیں کرتا کہ ان سب کو ضرورتوں کے مطابق دے دے. وہ کہتا ہے کہ صاحب واہ اس طرح سے تو گھوڑا گدھا صاحب برابر ہو گیا کون سی ہے سب ہاں تو ایک جیسا ان کو دے دیا جائے. ہاں عجیب الفاظ ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا عجیب لفظ ہے. قدرو برات دی رزق ہم. تو کہتا ہے یہ جو زیادہ تمہارے پاس یہ ہے نا اس کو ذرا اینالائز کر کے دیکھو. یہ تنہا تمہارا نہیں ہے. اس کارخانے سے الگ ہو کے باہر دو کہیں جا کے جنگل میں اور پھر اس کے بعد بتایا تمہارا بینک بیلنس اتنا ہوتا ہے جتنا یہ سارے جو ملے ہوئے ہیں یہ جو تمہارے کوآپریشن تمہارے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ یہاں کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہ ان سب کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے. رزق ہم رات بھی میں نے کہا تھا یہاں عطا کا لفظ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کو بخشش کے طور پہ دے دو چلو ٹھیک ہے جی غریب آدمی نے کچھ خراب دے دو. وہ کہتا ہے کہ یہ جو محصول ہے اس رزق کا جو رات کو تم نے دیکھا یا سال کے بعد تم نے دیکھا ہے کہ اتنی کمائی ہوئی ہے یہ ساری تم سب کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے. رزق ہم یہ انہی کا رزق ہے جو تمہارے پاس انتظام کے ماتحت جمع تمہارے پاس یہ ہو گیا ہے. رات دی لگ رہا ہے لوٹاتے کیوں نہیں ہے ان کو جن کا جو ہے. یہ جی نظام کیسے قائم ہوگا. نظام قائم ہوگا اس ایمان کے اوپر. یہ ایمان برات دی رزق ہم اور تمہارا یہ نہیں ہے. ان کا برات عزیزہ نمان قرآن سمجھنا ہے تو اس کے الفاظ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ کہ لفظ کے اوپر سوچو. 20 لفظ عربی زبان کے آ سکتے تھے اس میں دینے کے لیے ان میں سے اس کا انتخاب اس نے کیا. یعنی آپ سوچیے کتنے بڑے نظام کی بنیادوں کو ڈھا دیا ایک لفظ استعمال کر بے رات دی رزق ان کا کمایا ہوا. ایک نظام کے تابع یہ ہوا ہے نا کہ وہ روز سے روز نہیں ہوا ایک جگہ اکٹھا ہو گیا ہے. تم نے اس کو پھر تقسیم کرنا ہے جو کوئین ہے سطح کی وہ ان کا رزق لیتا ہے ان کی طرف بے رات دی کہتا لیکن یہ کیوں نہیں کرتے ہم سی ہوئے ثواب کہتا جی اس طرح سے تو سب برابر ہو گئے. کیا بات ہے. تمہیں پتا اس کا جواب کیا دیا اس نے دیا یہ اسی آپ کے سامنے نعمتن فمن اللہ کہا اصحاب نعمت اللہ یجحدون. تو یہ در حقیقت اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ جو مجھے صلاحیتیں حاصل ہوئی ہیں یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی نہیں تھی میری ذاتی تھی. پتا یہ ہے ساری بنیاد اس نظام سرمایہ داری. نعمت اللہ سے انکار کرتے ہیں. انکار کا بھی لفظ یجحدون ہے. انکاری نہیں اس کے اندر ہوتا اس میں ایک ضد ہوتی ہے. ہار جاتے ہیں اس بات کے اوپر جب ان سے بات کرو دلیل کے لیے کہ نہیں صاحب اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں پرائیویٹ اور پرسنل پراپرٹی کے اوپر ان کے ہاتھ وہ اتنے اتنے دلائل دیے ہوئے ہیں. اصحاب نعمت اللہ کہتے یوں بات سمجھ میں نہیں شاید تمہارے آئے بات کیا تم کہو کہ ہماری فکر سے ذرا اونچی یہ کہتا ہے کہ ذرا باہر بیٹھے ہو نا کہا ذرا اندر چلے جائیے. آواز دے رہی ہیں بیگم صاحب آپ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ. گھر کے اندر چلے گئے پہلے تو آپ کے ہاں وہ بیگم صاحبہ ملے گی بچے کو اگر بطن میں لیے ہوئے ہیں ابھی تو یہ صورت بھی ہے. پیدا ہو چکا ہوا ہے اس کو دودھ پلا رہی ہیں پرورش ہو رہی ہے صبح سے شام تک پورا وقت صرف ہو جاتا ہے ایک بچے کے لیے. کہا یہ ٹھیک ہے آپ باہر سے کما کے لائے ہیں محنت کر کے آئے ہیں اندر جاتے ہی کیا پھر یہ کہتے ہیں وہاں جا کے کہ نہیں سر جو کچھ میں کما کے لایا وہ تو میرا ہے. تو بیوی سے کہا کہ تم کیا کما کے لائیے. پھر جو کہتی ہے کہ اس بچے کے لیے لاؤ تو یہ اس نے کیا کمایا ہے سارا دن. دیکھ رہے ہیں کہاں یہ لا رہا ہے آیتیں قرآن. عزیزہ نے من یہ قرآن بڑی بلند سطح چاہتا ہے فکر کی. یہ سطح کی بات تھی نہیں کہ سمجھ میں آتی کے ساتھ کہیں وہ نبات کا ذکر کہاں پودوں کا ذکر کہاں بارش کا ذکر کہاں شاید کی مچھی درمیان میں آ گئی جی اور اس کے بعد وہ کہہ دیا کہ تمہاری بیویاں ہیں اس کے بعد تمہاری اولاد ہے. یہ بقول ان کے معذلہ ان جوڑتی بے ربط کی کتاب صاحب اس کے اندر تو رکھتی نہیں.
وہ بہت بڑے علامہ صاحب، وہ ریڈیو کراچی کا آپ نے سنا ہوگا، درس وہاں سے جو ہوتا تھا، وہ بات یہ آ گئی قرآن کی بے ربطی کے اوپر، معاذ اللہ، تو وہ کہنے لگے بس یوں ایسے سمجھ لیجیے کہ جیسے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں، بڑے میاں بھی ساتھ، بچہ بھی بیٹھا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ وہ باتیں کچھ کر رہے ہوں اچھی اچھے عمدہ اخلاق کی، تعلیم کی، تربیت کی، اور بیچ میں انہوں نے دیکھا کہ بچے نے وہ سالن جو ہے وہ گرا دیا ہے دسترخوان پہ، تو درمیان میں کہتے ہیں کہ بیٹا اچھی دیکھ کے کھاؤ نا، یا دسترخوان کے اوپر تم نے سالن گرا دیا، دسترخوان برا خراب ہو گیا، اور پھر کہے تو پھر تم سے دیکھے نا کہ اسکول میں کس طرح سے تمہیں جماعتی پڑھاتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، تو سننے والوں کے بجائے یہ بے ربط چیز نظر آئے گی، وہ اس لیے بے ربط ہو گئی کہ درمیان میں انہوں نے دیکھا نہیں بچے نے سالن گرا دیا تھا، اندازہ لو قرآن کی تفسیر ریڈیو میں بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایسے ہی ہے، بات کرتا چلا جاتا ہے، قرآن درمیان میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے نے سالن گرا دیتا ہوگا، جو کہتا ہے وہ چنگی طرح نہ کس طرح نہ روزو کا پتھرا کھانا کیا نہیں ہوگا، پھر اگر پھر کہتا ہوگا کہ اچھا جو اسکول میں ماسٹر نے کیا کہا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، قرآن کی تشریح ساری دنیا میں آپ کے یہاں یہ نشر ہوگی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ربط کیا چلا آ رہا ہے، میں کہہ نہیں یہ تو فکرون، یہ تو اپنے فکر سے کام لینے والوں کے لیے یہ کتاب کہتا ہے، دیکھو تو صحیح سے گھر میں چلو، کیا وہاں کرتے ہو جا کے سب سے پہلے دیکھتے ہو یا نہیں کہ اس بچے کی ضروریات پوری ہوئی یا نہیں، پھر وہ بچے کی ماں جس نے کچھ نہیں کمایا پھر اس کی طرف دیکھتے ہو، دوائی وقت پہ آئی ہے یا نہیں، تمہارے لیے یہ انتظام ہوا تو نہیں، پھر وہ جو ساتھ اور کام کرنے والے حفاظتن کے معنی عام طور پہ یہ کرتے ہیں، یہ پوتے وغیرہ بنین جب کہہ دیا ہے تو پھر اگلی چیز یوں نہیں ہونی چاہیے، ساتھ کام کرنے والوں کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، وہ بھی گھر کے اندر یہ سب کچھ کہتے ہیں، یہ سارا کچھ کہتے ہیں گھر کا ہے نا نظم، اور آگے ہے وہ رضا کا کم محنت کو یہ بات، اور پھر نہایت خوشگوار رزق جو وہاں ملا تمہیں سامان نشو و نما، کہا یہ اب بتاؤ کس طرح تقسیم ہوتی ہے اس کی گھر کے اندر، تقسیم ضرورت کے اعتبار سے ہوتی ہے یا جتنا کسی نے کمایا ہوتا ہے وہ اس کا باپ دادا کا حصہ بن جاتا ہے، ملکیت بن جاتی ہے، کیسے کرتے ہو تقسیم وہاں تو، اور اگلی چیز کہ یہ جو گھر کے اندر یہ کچھ کرتے ہو نا، ذرا گھر کی دیواروں کو ادھر اور ادھر سے گرا دیجیے، یہ معاشرہ بن جائے گا، تو جو وہاں تقسیم کرتے ہو اس اعتبار سے نظام چلا رہے ہو، یہ اسی نظام کو ہم کیوں نہیں آگے کر دیتے، اور آگے ہے کہ اس لیے نہیں کرتے، ایسا دل باطل جو میں نون نعمت اللہ ہم یکفرون، خدا کی نعمتوں کو یوں چھپا چھپا کے جو رکھتے ہیں اور ان سے نکار کرتے، قرآن کہتا ہے دل باطل جو میں نون، یہ ایمان دل باطل ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، دل باطل جو میں نون، عزیزان من کبھی یہ سنا آپ نہیں ایمان اس کی، ہم تو جب بھی ایمان سمجھے اللہ کو ایمان، تو کہتا ہے یہ اللہ کا ایمان ہے، خدا کی دی ہوئی بلا مزد و معاوضہ نعمتوں کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے بیٹھ جانا، اور پھر یہ چیز کہنا کہ ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، ایسا ایمان ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے تو آواز دی ورکرز آف دی ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر، ادھر سے آواز آئی بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، ستیہ نام، یعنی جو سرمایہ داروں کی طرف سے آواز بلند ہوئی، آپ کو پتا ہے اس میں قدر مشترک انہوں نے کیا رکھی تھی، بلیورز ان گاڈ، انہوں نے یہ کہا تھا آؤ خدا پرستو، خدا کے ماننے والوں آؤ نظام سرمایہ داری کی طرف، جسے انہوں نے ایمان کہا ہے نا خدا پہ، اللہ کہتا ہے دل باطل ہے یہ مومن، یہ خدا پہ ایمان نہیں باطل پہ ایمان ہے، یہ تو نعمت اللہ کو چھپا کے رکھنا، یہ یہاں یکفرون جو ہے انکار ہی صرف معنی نہیں ہے، انکار کے بھی معنی وہی ہیں جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ورنہ اس کے معنی تو چھپانے کے ہوتے ہیں، یہ کیا چیز ہے یہ جس کو باطل پہ ایمان کہا گیا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللہ اکبر، کہتا یہ کیا ہے، یہ خدا پہ ایمان نہیں، باطل پہ ایمان، یہ ان کے قوانین کی اطاعت ہے کہ جو نہ ان اسباب و ذرائع رزق میں سے ان کا کچھ پیدا کیا ہوا ہے، ولا یستطیعون، نہ یہ استطاعت جو ہے اس کی یہ ان کی پیدا کرتا ہے، یہ تو ان کے قوانین کی ہدایت ہے جسے یہ خدا پرستی کر رہے ہیں، سوچو یہ اگلی چیز یعبدون من دون اللہ، انہوں نے ترجمہ کر دیا یہ پرستش کرتے ہیں ان بتوں کی، واقعی انجوڑ نظر آتا ہے، تو یہ جو ہے ایمان بن باطل یہ کیا ہے،
یہ ہدایت ہے اس نظام کی، اس قوانین کی، ان لوگوں کے قوانین کی ہدایت، ضوابط کی، نظام کی، کہ جو نہ تو یہ من السماوات والارض، نہ سماوی رزق جو ابھی ہم نے کہا ہے اگر اس کو بارش ہی آپ کہتے ہیں، نہ ارضی رزق تو یہاں سے سب کو یہ پیدا ہوتا ہے، ولا یستطیعون، نہ یہ تمہاری صلاحیتیں جو ہیں یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جو اس نظام کے وضع کرنے والوں کی پیدا کردہ ہوں اور انہوں نے تمہیں دی ہوں، تو دی ہوئی ہے یہ ہماری، فرق کرتے ہیں ان کو ان کے نظام کے تابع ہے کہ جن میں سے کسی نے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ان کی دی ہوئی ہے تمہیں، جب یہ ان کی دی ہوئی نہیں ہے تو ان کے وجہ سے نظام کے تابع ان کو فرق کیوں کیا جاتا ہے جناب؟ کہتا اب عجیب عجیب قسم کی منطقی دلیلیں تم لاؤ گے، مثالیں دیتے چلے جاؤ گے، جی مثال دیا جاتا تھا کہ جی ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا ایسا ہوتا تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کو پیدا ہی ایسے کیوں نہ اس نے کر دیا کہ ایک جیسا ہی کمانے والا ہو، ایک جیسی اس کی صلاحیتیں ہوں، ٹھیک ہے کہ جی اگر وہ ایسا قادر مطلق ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھوکا رہے، کوئی غریب رہے، تو اس کو تو اتنی قوت حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، ہاں کیوں اس نے غریب رکھے ہوئے ہیں، کیوں کسی کو امیر بنا دیا، کیوں کسی کو غریب بنا دیا، یہ ہے نا وہ چیز۔ پتا کیا کہتا قرآن، فلا تضربوا للہ الامثال، اس قسم کی مثالیں دے دے کہ اپنی بات کو سچا نہ بناؤ، کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہم جانتے ہیں کہ یہ نظام کس طرح کا ہونا چاہیے، تم نہیں جانتے، جو اس قسم کی مثالیں دے دے کہ خدا کی غلط دل باطل ایمان جو دل باطل ہے تمہارا، اس کی صداقت، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو اس قسم کی مثالیں دے دے کے بات تم کر دیتے ہو، مت یہ کرو، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ تو صحیح نظام کون سا ہے اس دنیا کے اندر چلنے والا، ہم جانتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی سمجھایا ہے کہ یہ جتنا عقل کی فریب کاریاں ہیں وہ ساری لاجک پہ مبنی ہوتی، اور لاجک کی بیشتر دلیلیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ یا تشبیہات پہ ہوتی ہیں یا مثالوں سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی، یعنی اس کو ہم دلیل بظاہر کہتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہوتی۔ اب ان چیزوں کا سائیکولوجیکل بڑا تجزیہ ہو رہا ہے کہ یہ عقل فریب کار جو ایک انسان کو اس کے اپنے جذبات اور اس کے اپنے تقاضوں کی تزکین سمجھاتی رہتی ہے، یہ حقیقت میں یہ دلیل نہیں ہوتی، یہ اس کے جذبات کو جائز ثابت کرنے کے لیے جسٹیفیکیٹری ریزن جن کو اب کہا جاتا ہے، اس کو تسکین دینے کے لیے یہ کچھ مثالیں، کچھ دلیلیں، کچھ جس کو وہ لاجیکل ریزن کہتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اب ہمارے ہاں یہ جو نئی ریسرچ ہوئی ہے سائیکالوجی کی، اس میں یہ ریشنل انسٹنکٹس اور ارریشنل انسٹنکٹس دو قسمیں ہو گئی ہیں ان کے ہاں، عقل خود بھی اور عقل جہاں بھی جسے کہا ہے اقبال نے، یہ دو تقسیمیں انہوں نے خود کی ہیں، اس لیے کہا ہے کہ اس فریب میں نہ آ جاؤ۔ قرآن میں ہے نا ان کی وہ دلیلیں دی ہوئی، وہ سورہ یاسین کے اندر وہ موجود ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان لوگوں کی رزق کے ساتھ ایسا نظام قائم کرو کہ جن میں سے ان لوگوں کو رزق مل جائے ہر ایک کو، ہاں آگے آپ سامنے 36/47، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ہمیشہ قرآن یہ کہتا، یہ سارا سامان رزق جو خدا کا عطا کیا ہوا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بابا ان کو تم پرسنل پراپرٹی سمجھ کے باندھ کے نہ رکھو، تو اس کو کھلا رکھو ضروریات پوری کرنے کے لیے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہاں دیکھیے کفر اور ایمان کا ہے، تو یہ لوگ جو اس سے انکار کرتے ہیں، کس سے؟ وہ بنیادی چیز جو ہے کہ یہ خدا کی نعمت نہیں ہے، ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان والے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، پتہ کیا کہتے ہو تم کہ جن کو خدا نے غریب رکھا ہوا ہے تم ہمیں کہتے ہو کہ صاحب ان کو امیر بنا دو، یا اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، توبہ توبہ صاحب، خدا کے خلاف جنگ، خدا اس کو غریب رکھنا چاہتا ہے، تم کہتے ہو کہ اس کی غریبی ہٹاؤ، نہ بابا، یہ تو خدا کے خلاف جنگ کرنا ہے۔
کہتا ہے یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ یہ غریب نہ رہیں تو پھر یہ غریب کیوں رہتے؟ اللہ کو منظور ہی نہیں ہے کہ یہ خوشحال ہو جائیں، اس لیے ہم ان کو خوشحال رکھنے کا سامان یہ کیوں کریں؟ کہتے ہیں یہ ہے وہ مثال کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ غریب رہتا کیوں صاحب؟ ان کا غریب رہنا جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو یہ منظور ہی نہیں کہ یہ خوشحال ہوں، اس لیے ہم یہ کیوں کریں؟ آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا فریب ہے، خدا کے نام پہ فریب دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کو ماننے والے ہیں نا، بیچ میں سے اللہ لے آئے ہیں نا یہ کہ اگر خدا کو منظور ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا تھا؟ ہم کون ہیں صاحب اس کو ہٹانے والے؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، کتنی کھلی ہوئی گمراہی ہے جس کی طرف ان کی عقل فریب کارے میں لیے جا رہی ہے۔ وہ دلیل دے رہے ہیں، دلیل کے تو معنی ہے نا کہ راستہ کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کس قدر یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے جس کی طرف یہ لیے جا رہی ہے ان کی عقل۔ چاہتے تو خود نہیں ہے سب وقت سے یہ پیسہ جیب سے دے، دلیل یہ بات لے آ رہے ہیں کہ صاحب یہ اللہ کا حکم ہے، صاحب ہم اس کے خلاف کیسے کرتے ہیں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہم جانتے تم نہیں۔ کہا کہ اگر ہم اپنی مشیت سے جسے تم کہتے ہو جبر کے ذریعے سے یہ کچھ کرتے، کسی کا اختیار نہ ہوتا انسان کا، ایسا ہم انتظام کر دیں کہ جبر کے ذریعے سے وہ سب کچھ دوسرے کو دیے جائے، یا ہم ہی اس طرح سے یہ سب کچھ کرتے، اختیار کی بات نہ ہوتی۔ اب یہاں آئیے کہتا تم مثال دے کے بات سمجھاتے ہو، ہم سمجھاتے ہیں مثال دے کے تمہیں بات، مثال سے سمجھنا چاہتے ہو اور ہم سمجھائیں، مثال اور مثال میں فرق۔ کہتے یہی ہے نا کہ اگر خدا کو منظور ہوتا تو سب کو یکساں طور پہ وہ خود رزق دے دیتا، انسان کا اپنا اختیار و ارادہ کچھ۔ کہتے یہی تو ساری بات، کتنا ہی فرق ہے باہر کی دنیا کے اندر، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ان کو ہم نے مجبور پیدا کیا ہوا ان چیزوں کے لیے۔ شیر کو مجبور پیدا کیا کہ گھاس نہ کھائے، اگر شیر گھاس کھاتا کسی ہرن کو ایک دن کا گھاس کا نصیب نہ ہوتا، وہ غصب کر ہی نہیں سکتا ہرن کے رزق سے۔ کہتا کبھی بھی تم نے یہ کہا کہ شاور سے شیر اللہ تعالیٰ کچھ رکھے، اینا غریب گائیاں تے نیل گاؤ تے ہرن تے سارے چارے چکتے آگے نے، حالانکہ تھی اگر چاہتے تو ایک تنکا نہ کھا سکتے، کبھی تم نے یہ کہا کہ کیوں نہیں؟ اسے اختیار ہی نہیں اس سے۔ کہتا یہ جو تم کہتے ہو کہ خدا مجبوروں ایسا پیدا کر دیتا، تمہارے اپنے اختیار و ارادے سے یہ بات نہ ہوتی۔ کہتے ذرا سمجھے تو صحیح، ذرا بلّہ ہو مثلا عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء، ایک اس قسم کا غلام در خرید، عبد بھی کہا پہلے، غلام مملوک پھر اس کو کہا۔ وہ یہ نہیں غلام کا بیٹا تو غلام ہوتا تھا ان کے ہاں، عبد مملوک جو زر خرید تمہارا غلام ہو، کسی قسم کا لا یقدر علی شیء، کسی قسم کا کوئی اختیار اس کو حاصل نہ ہو۔ سوچتے ہو نا، ہے تو وہ بھی انسان کا بچہ تمہارے جیسا، اس کے مقابلے میں ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فہو یمسک منہ سرا و جہرا، اور اس کو جو کچھ ملا ہے یہ سرا و جہرا، ضرورتاً اعلانیہ ویسے یہ دیتا ہے دوسروں کو اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے۔ کہا بتاؤ تم ان دونوں میں سے کیا بننا چاہتے ہو؟ تم بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ۔ وہ بننا چاہتے ہیں جس کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یا یہ بننا چاہتے ہو کہ جو اپنے اختیار و ارادے سے اپنی محنت سے اتنا کچھ کما کے لاتا ہے، اپنے اختیار و ارادے سے دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیتا؟ کہتا ایمان سے کہو کیا بننا چاہتے ہو؟ مثال سے بات سمجھنا چاہتے ہو؟ ہم سمجھاتے ہیں مثال سے بات، خود بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب اگر خدا کو ظلم منظور نہیں تو وہ جب ظالم ہاتھ اٹھاتا ہے ظلم کے لیے تو وہ ہاتھ پتھر کیوں نہیں ہو جاتا؟ خدا کہتا ہے بہت اچھا، کہو جناب اگر ہم تمہیں پتھر بنا دیں بننا چاہتے ہو؟ توازو جو گردن فرازہ نکوس، گداگ اور توازو کو نہ ہوئے ہو۔ کہتا ہے کہ
اگر بھیک مانگنے والا فقیر آ کے آپ کو کہتا ہے کس کا ہو رہتی ہے جی اللہ کچھ رکھے، خوبی کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا سردار جو ہے وہ آگے چھوٹے کو یہ کہے کیا ہو رہا تم کیا آ رہے تھے کہنے میں یہ ہے خوبی، بڑائی کا اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نکائی کو لے آنا، خوبی وہ ہے جو اختیار سے ناکات کی جائے۔ جسے اس میں تو بیوی آپ بیکار کی کہتے ہیں اس میں خوبی ہوتی ہے۔ بکری اگر کسی کو کاٹتی نہیں ہے تو اس کی خوبی نہیں ہے، اس میں کاٹنے کی اختیاری ہے، اس میں کوئی قوت ہی نہیں۔ کہا بتاؤ کیا بننا چاہتے ہیں؟ مجبور محض بننا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ کے یہاں کا نظام اب بتایا جا رہا ہے نا دنیا میں، جسے سوشلزم یا کمیونزم کہتے ہیں، میں نے کہا ہے نا کہ وہ جیسا مارکس نے کہا تھا بات تو ٹھیک ہے جیسا کہ نظام تو یہی چل سکے گا دنیا کے اندر کہ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق کام کرے اور اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، لیکن اس نے کہا گیا تھا کہ مجھے یہ نہیں معلوم یہ چل کیسے سکے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی اس نظام کے ماتحت عبد مملوک بنایا جاتا ہے ہر ایک کو، ان کو اختیار ہی نہیں ہوتا اپنی اس محنت کی کمائی کے اوپر، مشینوں کی طرح ان سے کام لیا جاتا ہے، اپنے اختیار و ارادے سے وہ یہ نہیں کرتے، اسی لیے یہ چل نہیں رہا نظام، انسینٹو نہیں کوئی مل رہا ان کو۔ انسینٹو ڈنڈے کا ہوتا ہے، وہ چیلنج چلا دے، وہ فروشت چلا دے، جب تک وہ چلے گا اس وقت تک وہ یہ کرے گا، جب ڈنڈا ادھر ہوگا کوئی بھی اپنی لطیفے خاطر کام نہیں کرنا چاہتا، جان مار کے اسے معلوم ہو کہ صاحب مجھے اس میں سے نہیں ملنا۔ سرمایہ داری کا نظام یہی تو دلیل دیتا ہے، انسینٹو نہیں مل سکتا، وہ مجبور محض ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ایک یہ اور ایک وہ کہ یہ جو سارا کچھ کماتا ہے اپنے اختیار و ارادے سے محنت کرتا ہے، اپنے اختیار و ارادے سے خود لا کے شہد کے چھتے میں جمع کر دیتا ہے۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ مجبوراً یہ کچھ کرتی، انسان اگر کچھ کرے گا تو یہ کریڈیٹیبل بات ہے، یہ اس ایمان کے بنیاد پہ چل سکتا ہے یہ نظام۔ سر وجہ حال یستوون، کیا خیال ہے یہ دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ کمیونزم کے جبر کے نظام کے اندر کا لیبرر اور یہ قرآن کے نظام کے تابع محنت کرنے والا، حال یستوون، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، کیا بات کہتا تم دیکھو گے کہ مستحق حمد و ستائش خدا ہی کا بتایا ہوا نظام قرار پائے گا، کوئی تم میں سے عبد مملوک نہیں بننا چاہے گا۔ اگر یہ دل کی گہرائیوں سے نہیں پھوٹتی بات کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں، وہ کم از کم اپنے لیے رکھوں، وہ جو گھر کا سربراہ محنت کرنے والا آتا ہے اندر، سب سے پہلے بچے کی، بیمار کی، بوڑھے کی ضرورتیں پیدا کرتا ہے، بچتا ہے خود اپنے لیے تو آخر میں وہ دیتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے اس کے لیے، دوسرے دن پہلے دن سے زیادہ محنت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور نہیں، میرے بچوں کی ذمہ داریاں، ان کی ضرورتیں پوری مجھے کرنی ہے، یہ سارا کچھ دیکھتا ہے کس طرح جان مارتا ہے وہ، یہ عبد مملوک نہیں۔ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، مشکل یہی، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، یا تو نظام سرمایہ داری رکھنا چاہتے ہیں اور یا اس کے بعد پھر اس قسم کے عبد مملوک پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو کوئی اختیار نہ۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، تو دوسری بھی وہی بات۔ اور ایک ومن یامر بالعدل، ایک شخص جاہل، اندھا، بہرا، گنگا، سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں سے محروم، کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا کسی قسم کا، جاتا بھی ہے کہیں تو کبھی خیر کی خبر نہیں لاتا، اس قسم کا ایک انسان ذہن میں رکھو۔ دوسرا شخص ہے جو قاعدے قانون کے مطابق تمام حالات کو دیکھنے کے بعد خود فیصلہ کرتا ہے کسی بات، کہو کہ ان میں سے وہو علی صراط مستقیم، کہو ان میں سے کسے تم کہو گے کہ ٹھیک چل رہا ہے انسانیت کی راہ پہ؟ وہ کہ جس میں چلنے کی صلاحیت ہی کچھ نہیں ہے، ضبط کر دی گئی ہے، جبر کر دیا گیا ہے اس کے اوپر، یا یہ کہ جو تمام صلاحیتوں کو رکھتے ہوئے عدل کرتا ہے، خواہ اس کی اپنی ذات کے خلاف بھی کیوں نہ جائے، یہ ہے جی عدل۔ قرآن نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے دوسری جگہ فقہ کی،
کہ عدل کو قائم رکھو، خواہ وہ ولاء علی انفسکم، تمہارے اپنے خلاف بھی کیوں نہ جائے، عدل کرو۔ یہ نظام جو قائم ہوتا ہے قرآن کی اس بنیاد کے اوپر کہ ایک شخص یہ جانتا ہے کہ یہ نعمت جو ہے خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے، امانتیں جہاں اس نے کہنا میں نے صرف کرنا ہے، یہ شخص عدل کرے گا، ہاں یہ اپنی ذات کے خلاف بھی کیوں نہ جائے، اور جو مجبور پیدا ہوا ہے وہ عدل کرنے کی صلاحیت ہی بیچارہ نہیں رکھتا۔ کہو یہ جو تقسیم عدل کی ہے یہ عدل ہے، اس قابل کی تعریف اس کی جائے، یا وہ جس میں عدل وغیرہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تم اس قسم کے انسان پیدا کرنا چاہتے ہو۔ الی صراط مستقیم، یہ ہے شخص جو صحیح راستے کے اوپر چلتا ہے، توازن بدوش راستے پہ چلتا ہے، اختیار پورا رکھنے کے باوجود عدل کرنے والا۔ یہ ہے وہ نظام جو قرآن پیدا کرتا ہے عزیزان من، یہ ہے انسینٹو جسے وہ کہتا ہے، یہ انسینٹو وہ کہتا ہے اس ایمان کی بنیادوں پہ آ سکے گا کہ جو بھی صلاحیتیں سامان رزق جو ہے یہ تم میں سے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی عطا کی ہوئی چیز ہے، اور اس کے لیے دی ہوئی اس لیے ہے کہ تمام نو انسانی عالمگیر انسانیت کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ یہ ایمان ہے جس کی بنیادوں پہ وہ کہتا ہے یہ معاشی نظام آگے چل سکے گا۔ یہ ایمان، جس ایمان کو اب تانا بنایا جاتا ہے، طنز بنایا جاتا ہے، جب بھی ان سے بات کرو ان لوگوں سے جو نہیں مانتے ہیں درمیان میں، وہاں تو وہ خدائی کو نہیں مانتے، وہی کو نہیں مانتے، ان اقدار کو نہیں مانتے، گفتگو کرے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب تمہارا یہ سب کچھ قصہ سوچ کے اوپر مبنی ہے، عقل کو کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر۔ ترجمہ افید کیا انہوں نے، ایمان کیا، ایمان کے بعد یہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس چیز کو ایمان کہتا ہے قرآن۔ اب میں نے پہلے اس دن بھی سمجھائی تھی یہ بات کہ یہ خود ان کا بھی تو ایمان ہے، ان کا ایمان ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں، وہی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز ایٹرنل لاز نہیں، غیر متبدل اقدار نہیں، اس پہ ایمان ہوتا ہے۔ کوئی کمیونسٹ اگر جا کے کمیونسٹ جماعت کو کہہ دے کہ نہیں صاحب میں خدا کو بھی مانتا ہوں رسول کو بھی مانتا ہوں، وہ کمیونسٹ ہی نہیں رہ سکتا، بے ایمان ہو جاتا۔ وہ ان کے یہاں کا ایمان ہے، یہ ان کے یہاں کا ایمان ہے، فرمایا دار کا بھی ایک ایمان ہے کہ جو کچھ کوئی کماتا ہے اس کا وہ بات مالک ہونا چاہیے، کسی دوسرے کو دخل دینے کی اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اس کا ایمان ہے۔ یہ تو ساری چیزیں ایمان پہ چلتی ہیں۔ ایک یہ ایمان ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی میری اپنی نہیں ہے، اس کی ہے، اور اگلی بات یہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو صرف کرنا ہوگا۔ یہ ایمان ہے جو انسینٹو جذبہ محرکہ دیتا ہے۔ وہ مشکل ان کی بھی یہ ہے کہ چونکہ ادھر کوئی اس ایمان والا ملتا ہی ان کو نہیں، وہ کہتے ہیں سمجھتے یہ ہے کہ ایمان یہی ہے، تو وہ ہمارا یہ جو بے ایمانی کا ایمان ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ داریے کافر ہو جاتے ہیں۔ قرآن ان کے سامنے ہوتا نہیں، اور وہ جو ہوتا ہے وہ بھی انہیں کا دیا ہوا ہوتا ہے، ورنہ یہ ہے جو کچھ قرآن کہتا ہے اس بات کے اندر، اور یہ ہے بنیاد عزیزان من۔ وقت ہو گیا، ایک ضروری اعلان، ہاں سورہ النحل کی ہم آیت 76 تک آ گئے، 77 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔